ہمارے لیے تو میں تو بالکل, ہمارے خاندان میں پہلے تو علماء گزرے ہیں, لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں تو مولوی بننا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اب میرے خاندان میں میرے کزن آرمی میں آفیسر ہیں, 2 کزن ہیں میرا خیال ابھی کرنل بن گئے ہوں گے, اور ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. اچھا, ہمارا ایجوکیٹڈ خاندان ہے, پڑھا لکھا خاندان ہے. مجھے خیال آیا مولوی بننے کا. جب میں مدرسے گیا تو سب سے بڑا سوال یہ, کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس, اس کی ویلیو کیا ہوگی, پیسہ کیا ہوگا, کماؤ گے کہاں سے, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے. تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ, اور انجوائے کے نام پہ منہ بھی چڑھا رہے ہیں لوگوں کا. انجوائے کے نام پہ. ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں, رزق میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا بھائی. ہم نے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے مولوی بنتے ہوئے بھی غربت نہیں دیکھی. آپ کہہ سکتے ہو شاید جب میں مولوی بن رہا تھا مدرسے میں 8 سال, تو کروڑوں روپے مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھی. میں جب بتاتا ہوں نا اپنے پرانے حالات کہ میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا. الحمدللہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا کہ میری ضرورت اتنی بھی نہیں ہے, پھر بھی مجھے اللہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. ہم جب مدرسے میں گئے, دوپہر کھانا 11 بجے لگتا تھا وہاں پہ. میں سوچتا تھا کہ یار میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے دوپہر کھانا ملے. کھانا کیا کر رہا ہے, مل رہا ہے مجھے, اور مزہ بھی آ رہا ہے کھانے میں. تو اللہ نے میری یہ ضرورت, حالانکہ اس کھانے کے ہم پیسے بھی جمع کراتے تھے, میرے والد صاحب پیسے دیتے تھے اس کھانے کے. یار اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے, حالانکہ میں جاب نہیں کر رہا, میں تو پڑھ رہا ہوں, پھر بھی مجھے تو ایک وقت کا کھانا. یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ میں 20 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, اس وقت تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا خود کماؤں, لیکن میری ذمہ داری میرے ابا پورا کر رہا ہے بھائی. وہ کھانے کے پیسے جمع کرا رہا ہے اور ہم فری پھوکٹ میں کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اس پہ خوش ہوتا رہتا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آج کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے, ابا پراٹھے بھی کھلا رہا ہوگا نا, کھمبے سے جا کے چپکے گا ہائے روزگار. ابے تو روزگار نہیں ہے, تیری بیسک ضرورت تو بہرحال پوری ہو رہی ہے نا. میری بیسک ضرورت تھی اس وقت کہ مجھے 2 ٹائم کا کھانا چاہیے تھا, اور 18 سال 20 سال میں بھوک بھی ٹائٹ لگتی ہے آدمی کو. مجھے 2 ٹائم کا کیا چاہیے تھا, کھانا. مجھے مدرسے میں وہ مل رہا تھا, میں اس پہ خوش ہوتا تھا. یار اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یار. اور بھوک لگتی تھی, 11 بجے ہوتا تھا کھانا, کیونکہ پھر قیلولہ ہوتا تھا, اور ایک عشاء سے 20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے. ایسی بھوک میں تگڑ تگڑ بھاگتے تھے ہم کچن کی طرف نا. کبھی دال پکی ہوتی تھی, ایک دن دال تھا, ایک دن سبزی تھی, ایک دن ہفتے میں ایک دن گوشت تھا, کدو تھے, اور اللہ بھلا کرے کڑھی پکتی تھی ایک دن منگل کے دن. اب تک جامع رشید میں منگل کو کڑھی پکتی ہے. بھوک لگتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا کھانے میں. حالانکہ گھر میں ہم اس سے زیادہ اچھے کھانے کھانے کے عادی تھے, لیکن پورا ہفتہ ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے. ہمیں تو اس پہ خوشی, یار ہم کچھ کر نہیں رہے, پھر بھی فری پھوکٹ کا کیا مل رہا ہے, ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, کھانا. اور ابا کی محبت بھی پھوٹتی تھی دل میں. ایک ایک نوالے پہ ابا کو یاد کرتے تھے, یار یہ ابا ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے. آج ابا خدا کی قسم بچوں کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, اور بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھی ناشکری کرتا ہے, ابا تو نے میرے لیے یہ کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. اس جو ابا نے ہمیں کھلایا نا 8 سال, ابا نہ دیتے تو مدرسہ اپنے خرچے پہ کھلاتا ہمیں, لیکن ہمارے ابا نے کہا بھائی میرے پاس ہے تو میں اپنے بیٹے کو اپنے خرچے پہ کھلاؤں گا. ویسے تو مدرسے میں طلبا کے لیے جو لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو طلبا اس پیسوں سے کھاتے ہیں, لیکن ابا نے بولا بھائی جب میرے پاس ہے تو میں کیوں. ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں, یار ابا ہمیں 2 ٹائم کا کیا کر رہے ہیں, ابا کے خرچے پہ ہم کھا رہے ہیں. اتنا اللہ کا شکر ہے, دل بڑا ہوتا تھا یار ابا کے. اور پھر میں نے سوچا یار اگر میری کمائی لگی تو ساری تنخواہ ابا کو دیا کروں گا میں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. آج جب نوجوان کو دیکھتا ہوں نا میں, یار باپ تمہاری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, گیس کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, بجلی کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے, گھر تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہوا, یہ سارا کچھ ذرا اپنے خرچے پہ کر کے دکھاؤ نا چند دن. پھر بھی باپ کے سامنے بدتمیزی, پھر بھی اس کا عیب نکالتے ہیں. کتنی بڑی نعمت. پھر جمعرات کو جاتے تھے, والدہ سے ملاقات ہوتی تھی, ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھائی. ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں, فیوچر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے مستقبل, ہمیں کہا مستقبل کیا, میں تو حال دیکھنا ہے بھائی. کھا رہے ہیں منڈ کے, دوپہر بھی منڈ کے پھوڑتے ہیں,
اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا, رات کے وقت ہم پھر مطالعہ کرتے تھے نا, اسٹڈی کرتے تھے, رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی. میرے پاس سونے کی کوئی اتنا سا بستر تھا, 1 فٹ کا چوڑائی اس کی, وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ, ایک چھوٹا سا تکیہ رکھا ہوا تھا, ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے, اتنی مزے کی نیند آتی تھی. فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی, ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے کس کام کا, کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. ابے فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کے حشر دیکھو جا کے, یہ تو تقدیر پر ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. شادیاں لکھی ہوں گی تو 4 شادیاں ہو کے رہیں گی, نہیں لکھی ہوں گی تو کنوارے ہی گھومتے رہو گے. پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا, نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. تو ہم نے کہا یار ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو. اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے, ہمیں خوش دیکھ کے نا دوسرے سڑتے تھے کہ بھائی ڈھیلا ہے نہیں ان کی جیب میں, جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے. وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں, فیوچر کی فکر, میں باہر جاؤں گا, میرا ویزا نہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا, ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا, وہ ایسی ڈپریشن میں یار اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں, ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرے تو خودکشی کا دل کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کیا, وہ کامیاب. تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب, جو یہاں رہ گیا وہ ناکام. اس پہ ابے یار ابے بھائی, ان کو 3 دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نیند آ رہی, ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی, کھانا مل جائے ہمیں, ٹھیک ہے نا, یہ لائف. تو نیند اتنی اچھی آتی تھی, ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا, اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں, ایک ہی کروٹ پہ, زیادہ یوں کر کے, یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤ, وہ مزہ. اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی, کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں, ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا, تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ. وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے, میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا. میں اب کہیں ٹریولنگ کرتا ہوں نا, بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے, نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں. ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے بولا اتنا لگژری بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے, آپ نیچے سو رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند. جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ. جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, کچھ گدا ڈال دے. کیا خیال ہے بھائی, نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر استاذوں سے ڈانٹے کھاتے تھے, اس کا اپنا مزہ تھا. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاذ کی ڈانٹ کیا ہے, جیسے کھیتی کے لیے پانی, تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم, ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے, ڈپریشن میں جا کے میری انسلٹ کی ہے, میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, تو ڈپریشن ہوگی نا. ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. ایسے ایسی ڈانٹیں کھائیں استاذوں نے, کہا تم یہ ہو تم یہ ہو. ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے, ٹھیک ہے نا. کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے, تھوڑی سی بےزتی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی, اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاذ کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی, اتنا اللہ دین کا کام